بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جسے چاہیں جیسے نواز دیں، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اور تیرے حسن سے تیری شان تک، تیرے حسن سے تیری شان تک، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، تیرے حسن سے تیری شان تک سونا، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ۔ یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر خدا سے وہ جدا نہیں۔ وہ کیا ہے وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، تیرے حسن سے تیری شان تک، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ و عقل کا فاصلہ۔ یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے،
وہ ذرا قریب کی بات ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دیں، او یہ در حبیب کی بات ہے، یہ در حبیب کی بات ہے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ بالغ العلا بھی کمال ہی، بالغ العلا بھی کمال ہی، کشف الدجا بھی جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ مچل کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، وہ مچل کے راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی آہ تھی، وہ کسی امیر کی آہ تھی، وہ یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی آہ تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، یہ کسی غریب کی بات ہے، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ بالغ العلا بھی کمال ہی، بالغ العلا بھی کمال ہی، کشف الدجا بھی جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اور تجھے اے منور بے نوا، تجھے اے منور بے نوا، تجھے اے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، 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 تو بڑے نصیب کی بات ہے، تو بڑے نصیب کی بات ہے، تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ تیرے حسن سے تیری شان تک، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ و عقل کا فاصلہ، تیرے حسن سے تیری شان تک، سونا تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ و عقل کا فاصلہ۔ یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، 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 یہ محب حبیب کی بات ہے۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ دوستو آج شب معراج پاکستان میں، تو میں اپنی وعدے کے مطابق میں نے راہ عشق سے رات کے جو ہم نے اپلوڈ کی لاسٹ ویڈیو، اسے معراج المبارک کا
آغاز تو کر دیا ہے، لیکن آج میں آپ کو نوافل بتا دوں گی اور تھوڑی سی بات معراج النبی کے ٹاپک پہ کریں گے کہ یہ کیوں ہوئی، ریزن کیا تھی، 2-4 باتیں کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری ڈیٹیل معراج النبی کی جو ہے وہ ہمارا جو رات کو راہ عشق آتا ہے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے اسی پہ بات ہوگی۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ سارے جو ہے نا وہ ضرور بات کریں۔ اور پاکستان میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے، جس بندے نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا وہ ضرور نکلیں اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر صورت جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تب بھی کریں، آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تب بھی کھڑے ہوئیں، آپ کے آئے دائیں بائیں دیکھیں، جو بھی تکنیک ہے اسے بولیں کہ آپ وہ ہر صورت پہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ضمیر کا ووٹ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے دوستو یزید نے ایک ووٹ مانگا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یزید نے صرف مولا حسین بادشاہ سے ایک ووٹ ہی مانگا تھا، اور مولا کا ووٹ ہی جو تھا نا اس کو پوری ملت اسلامیہ سب سے زیادہ قیمتی ووٹ ہی امام حسین علیہ السلام کا تھا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے پورے کا پورا گرانہ شہید کرا دیا، ووٹ نہیں دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ پاکستانیوں کا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اٹھیں، ہم اپنا خود مستقبل چنیں اور ہم خود جو ہے وہ نکلیں جائیں۔ اگر ہم ایک دن نہیں نہ دے سکتے ہم اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، تو پھر ہمارا شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا کہ ہمارا ملک ایسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، جس میں کرپشن ہے، اس میں ایسے ہے، نظام ایسے ہے، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم خود نہیں کوئی رائے حق کے دہی استعمال کرتے، اپنا خود رول پلے نہیں کریں گے تو یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ آپ جائیں تو آپ ضرور اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور آئی ہوپ آپ نے یقیناً کیا بھی ہوگا، جو بندے رہ گئے ہیں تو وہ ضرور جائیں۔ اب اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا۔ تب سے کفر و شرک کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باپ کا ہر ورگ ان کے سامنے تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بدترین دشمن تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے اور آپ کو صادق سچا بھی مانتے تھے۔ جو شبنم سے زیادہ آپ کی جو عادت مبارکہ تھی، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ تھی، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن، چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے تو پھر کچھ بن نہیں پڑتا، تو پھر آپ پر الزام تراشی کرتے، نعوذ باللہ سحر و جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں ناظرین پر پتھر برسائے، تکلیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، تان و تشنیع کا خوب بازار گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال پاک ہوا، تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف نہیں فرمایا، ترک نہیں کیا، اور لوگوں کو کفر و شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف و اسلام ہوتا تو کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا، ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11ویں سال شروع ہوا نا نبوت کا، تو اس میں بھی تان و تشنیع، جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم رہا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلائے کلمت الحق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ سرکار اپنا وہی جو اپنا فرائض ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، کرتے کرتے رجب مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آج ہمارے پاکستان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرمایا کہ وہ نہ کسی کو اس سے پہلے ملا تھا، نہ کسی نبی کے حصے میں آیا، نہ کسی رسول کے حصے میں آیا، اور نہ قیامت تک کسی اور کے حصے میں آئے گا۔ معراج پہ عرش پہ جانے والی ایک ہی ذات تھی دوستو، اور یہ کیوں گئے یہ یا محب جانتا ہے یا جانے والا حبیب جانتا ہے۔ کیوں گئے یہ یا طالب جانتا ہے یا مطلوب جانتا ہے۔ وہ کیوں گئے یا یہ لا الہ الا اللہ جانتا ہے یا یہ محمد رسول اللہ جانتا ہے۔ یہ راز
یہ حضور جانتے ہیں. بڑی بڑی میری نظر سے جو روایات گزری ہیں، احادیث مبارکہ گزری ہیں، ان کی شرح میں نے پڑھی. بہت کچھ جو میں نے آج تک مطالعہ کیا ہے، اصل جو راز تھا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ آج تک تاجدار کائنات نے اس کو فاش نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حضور جانتے ہیں، آقا کریم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. جو ہمارے پاس آیا ہے، خود خالق کائنات نے بلایا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. محب اور محبوب کی بات کوئی نہیں جان سکتا، یہ یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے. باقی یہ سرور انبیاء کی نگاہ کرم کے حدیث کے ذریعے ہمارے تک جو بات پہنچی ہے، وہ بھی ہے کہ وہ محبوب نے محب کو بلایا، طالب نے مطلوب کو بلایا، اب احد نے احمد کو بلایا، واحد نے محمد کو بلایا. تو یہ جانے والا جانے، بلانے والا جانے. ہماری ایویں ہی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں، ہم ایویں ہی اس پہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیسے گئے، کیسے بلایا. ہم جتنے ہیں نا اتنی حد میں رہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے حق بنتا ہے صرف اس بات کو مانے بجائے اس پہ بحث کرنے کے. اچھا، پھر یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں سن کے آپ عقل دنگ رہ جاتی ہے. عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے. دوستو، یہاں پہ میں آج آپ کو نفل بتا دیتی ہوں. یہ میں تسلسل جو میں نے شروع کیا ہے کہ اس کی معراج کی جو اصل میں فیضان کیا تھا، اس پہ ہم اس ٹائم پہ بات کیا کریں گے، اور رات کو راہ عشق میں ڈیٹیل سے معراج نبی پہ بات ہوگی. تو ابھی میں آپ کو نوافل بتا دیتی ہوں. یہاں پہ میں اس لیے سٹاپ کر رہی ہوں کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کل والے اسی ٹائم پہ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے، اور جو معراج النبی کے تسلسل ہمارا راہ عشق میں وہ اسی ٹائم پہ آئے گا. 12 نوافل آپ پڑھیں گے 2 رکعت کے سلام کے بعد، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے نا وہ آپ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ 5 مرتبہ کل شریف پڑھیں تو ٹھیک ہے. کوئی بھی سورت پڑھ لیں، لیکن 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آپ جو ہے وہ کل شریف پڑھیں. اور اس کے بعد 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیریں گے، تشہد کے بعد آپ سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک. اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھیں. اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے، کوئی بھی دعا جو آپ دینی دنیاوی کریں ضرور کریں. دعاؤں میں پاکستان کو ضرور شامل رکھیں. ڈیٹیل اس کی راہ عشق میں آئے گی، وہ ضرور واچ کیجیے گا. اللہ حافظ. بات اچھی لگے لائک اور شیئر